أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن فاطمة أحصنت فرجها وإن الله أدخلها بإحسان فرجها وذريتها الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے آج ہم نے مزید 2 احادیث طیبہ تلاوت کی ہیں جناب سیدہ زاہدہ زہرا پاک کی شان کے حوالے سے، جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی حدیث کا عنوان آخرت کے جہان میں جو 2 بڑے مراکز ہیں، ایک مرکز کے ساتھ ہے، اور آخرت کے جہان میں جو دوسرا بڑا مرکز ہے، دوسری حدیث کا تعلق اس مرکز کے ساتھ ہے۔ ایک مرکز اللہ کی رحمتوں کا ہے اور اللہ کی عنایات کا، جسے جنت کہا جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی میں ایک دوسرا مرکز ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا گھر ہے، اسے دوزخ کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب فاطمہ، ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عفت میں رکھا، پاک دامن رکھا، برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کی حفاظت رکھی۔ احسنت فرجہا، اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا پاک کو اس عفت اور پاک دامنی کی بدولت جنت میں داخل فرما دیا۔ وذریتہا، اور جناب فاطمہ الزہرا کی جو ذریت ہے اور ان کی جو اولاد ہے، اماں جان کی عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ عنوان یہ ٹھہرا جناب زہرا پاک صاف ستھری، طہارت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، پاک دامن، تقوی کا اعلیٰ مقام۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ کو بھی اور ان کی ذریت کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ایک حدیث ہوئی۔ مرنے کے بعد جو آخرت کا جہان ہے، اس کا مرکز خیر، اس کا حوالہ میں نے آپ کے لیے قائم کر دیا۔ دوسری حدیث بھی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عفت کا خیال رکھا۔ ویسے اس لفظ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ شرمگاہوں کو محفوظ رکھا، اور انتہائی محفوظ اور محتاط ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ اپنی عفت کا خیال رکھا، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا پاک کو بھی دوزخ پر حرام قرار دے دیا، اور آپ کی ذریت کو بھی دوزخ پر حرام قرار دے دیا۔ یہ 2 الگ الگ باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ بڑا عنوان طہارت نفسی، بڑا عنوان عفت نفسی، بڑا عنوان تقوی کا اعلیٰ مقام، بڑا عنوان عورت کی جو پاک دامنی ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جناب کو بھی، جناب کی اولاد کو بھی اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا، اور دوزخ کو دوزخ پر حرام قرار دے دیا۔ یہ 2 بڑے عنوان ہوئے جو آج کی حدیث میں متن کے اعتبار سے ہم نے سماعت کر لی ہے۔ یہاں تک سے ایک دم سے سمجھ آنے والی عظمت کی کہانی ہے، وہ آپ نے جان لی ہے، ترجمے ہی کے اندر آپ کو محفوظ ہو گئی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا، اللہ پاک نے ان کا مقام جنت رکھا ہوا ہے، ان کی اولادوں کا مقام اللہ پاک نے جنت رکھا ہوا ہے۔ دوزخ سے جناب زہرا کو کوئی کام نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ جناب زہرا کی اولاد کو بھی دوزخ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں تو صرف یہ ہوا کہ اہل جنت
جناب زہرا اہل جنت ہے، ان کی اولاد بھی اہل جنت سے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کے بعد بھی تو پھر مراتب ہوتے ہیں، تو وہ مرتبہ بھی بیان فرما دیا ہوا ہے۔ جنت میں جتنے بھی مرد جائیں گے تو مردوں کے سردار جناب حسنین کریمین ہوں گے، جنت میں جتنی بھی خواتین جائیں گی ان خواتین کی سردار جناب سیدہ زہرا پاک ہوں۔ میں اس حدیث کا جو بڑا عنوان ہے اس کو میں ابھی آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک بہت باریک بحث ہے، تسلی سے ہم سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دور حاضر کے بہت سارے رولے رپے والے عنوانات کو وہ بحث شامل ہے، ہم نے جاننی ہے، سیکھنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں نہیں بھی کھڑک رہی کہ یہاں یہ بحث ہو سکتی ہے، میرے پاس تو امانت ہے، میں نے جو آپ کے لیے بیان کرنا ہے۔ لیکن پہلے یہ جان لیں کہ یہ تو نبوت کا خاندان ہو گیا جس کے اندر ایک مخصوص عنوان کا حوالہ قائم کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پاک دامنی، شرمگاہوں کی حفاظت۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو وہ حدیث کیا ذہن میں آتی ہے کہ جس میں پوری امت کے لیے بھی اس طرح کا اعلان حضور پاک نے فرما رکھا ہے، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک شے شرمگاہ تھی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور دوسری شے زبان تھی۔ زبان کی ضمانت تم دے دو کہ ہم اسے بچا کے رکھیں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو کہ ہم اسے بچا کے رکھیں گے، یہ دو ضمانتیں تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ عنوان بڑا اہم ہے، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت عنوان بہت اہم ہے۔ یہ ایک امت کے حوالے سے ایک فائدے کی دہرائی کرنے کے بعد آئیے جو بڑی بحث اس حدیث پاک پر بنتی ہے وہ یہ ہے، جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اولاد امجاد وہ ہے جو آپ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، جن میں آپ کی صاحبزادیاں ہیں، جن میں آپ کے صاحبزادے ہیں، جناب حضرت امام حسن پاک ہیں، جن میں امام حسین پاک ہیں، جن میں جناب زینب پاک ہیں۔ کیا صرف یہ جو آپ کے وجود اقدس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، کیا یہ اولاد مراد ہے اس میں؟ اور آج جو قیامت تک سید چل رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے، کیا یہ بات ہے؟ یا یہ بات ہے کہ وہ اولاد امجاد جو آپ کے وجود اقدس سے اللہ نے پیدا فرمائی وہ بھی مراد ہے، اور پھر ان کی آگے اولاد وہ بھی مراد ہے، پھر انہی سیدوں کی آگے اولاد وہ بھی مراد ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جائے، سارے کے سارے مراد ہیں۔ حدیث پاک میں کچھ بھی نہیں، حدیث میں ذریت، جناب زہرا کی اولاد۔ اب قیامت تک کی جو سعادات ہیں تو جناب زہرا کی اولاد، اب ذریت کو صرف ادھر ہی روک دینا ہے، اور اس کے بعد جو اگلے سعادات کرام ہیں قیامت تک ان کا معاملہ کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یا ذریت کا لفظ جو ہے یہ آگے بڑھے گا اور سفر طے کرتے کرتے قیامت کی صبح تک چلے گا۔ یہ کیا چیز ہے جو کہ اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے؟ پہلے اگر آپ کے ذہن میں یہ بحث نہیں آ رہی تھی، اب جب میں نے اشارہ دیا ہے تو توجہ کھڑکی ضرور ہے۔ اس ذریت سے مراد ہے کیا؟ ذریت صرف خالص اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا کہ ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، عنوان چونکہ بڑا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، لہذا اس زمانے سے پہلے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہیں کی مدد سے ہم یہ عنوان آگے بڑھانا چاہیں گے تو مقصد حل ہوگا۔ اس میں دو محدثین کی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ جناب زہرا تو جنت میں گئی ہی گئی ہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ان کی ذریت پر بحث کرتے ہوئے محدثین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ صرف وہ اولاد مراد ہے جو بلا واسطہ جناب زہرا کی اولاد بنتی ہے، حسنین کریمان، جناب زینب وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کی اپنے دلائل ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محدثین کی دوسری جماعت کا خیال ہے کہ نہیں، جو آپ کی بلا واسطہ اولاد بنتی ہے وہ بھی اس بشارت عظیمہ میں داخل ہے، پھر جو ان کی اولاد بنتی ہے، پھر جو ان کی اولاد بنتی ہے، کرتے کرتے سادے لفظوں میں یوں سمجھ لو، جو اس سے پچھلے سال جو سادات تھے، پچھلی صدی میں سادات تھے، آج کی صدی کے سادات ہیں، اگلی صدی کے سادات ہیں، قیامت کی صبح تک جو اور بھی یہ سادات کی نسل آگے چلے گی تو وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ محدثین کی دوسری جماعت کا خیال یہ ہے۔ دو دعوے آپ کے سامنے آ گئے، اب ہم نے دونوں دعووں کو تسلی سے سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی مسئلے پر جب دلیل اختلاف ہو جائے تو ادھر سے بھی دلیل آئے تو ادھر سے بھی دلیل آئے تو پھر کس دلیل کو ماننا ہوتا ہے یا کس دلیل کو نہیں ماننا ہوتا، کس کو چھوڑنا ہوتا ہے، کس کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اس عنوان پر پھر اپنے مقام پر قانون ہیں اور اصول ہیں اور ضابطے ہیں کہ وہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا، کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو ترجیح نہیں
نہیں دینی ہے، اس کے پھر اپنے ضابطے اور قاعدے کلیے ہیں۔ تو آئیے ذرا میں سب سے پہلے تو ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے یہ تطبیق کا۔ یہ تطبیق کیا ہوتی ہے؟ اگر وقت میں رہ گیا مجھے دوبارہ یاد آ گیا میں بیان کروں گا کہ تطبیق یہاں کیا بنتی ہے۔ تو آئیے میں جن محدثین نے یہ کہا کہ صرف جناب حسن پاک، جناب حسین پاک اور آپ کی جو ذاتی اولاد امجاد ہیں بلا واسطہ جناب زہرا کی جو اولاد ہیں، یہ صرف یہ مراد ہے اور باقی مراد نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان بزرگوں کی دلیل خود حضرت علی رضا جو امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے والا شان ہے، حضرت علی رضا امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادہ والا شان، ان کا ایک بیان ہے، اور جناب علی رضا کے ایک پوتا محترم ہے ان کا ایک بیان ہے۔ یہ جو 12 امام ہیں، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ جو 12 امام ہیں، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، ان میں سے امام علی رضا جو ہیں، جو یہ ان کے صاحبزادے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے ہیں علی رضا۔ تو جناب علی رضا کا ایک واقعہ تھا اپنے بھائی کے معاملے میں، اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، تو اس موقع پر جو جملہ آپ نے فرمایا تھا اس سے یہ سمجھ آتی تھی کہ صرف جناب زہرا پاک کی جو ذاتی بلا واسطہ اولاد ہے یہ مراد ہے۔ امام علی رضا کے جو پوتا محترم ہے ان کا نام بھی جناب علی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ پوتے کا نام بھی علی، اوپر آ جاؤ تو بیٹے کا نام بھی علی اور اپنا نام بھی علی، تو اوپر چلے جاؤ تو یہ سارے علی کی اولاد علی 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 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ امام زین العابدین پھر علی، امام زین العابدین پھر علی۔ تو یہ 2 بڑے بزرگ ہیں اہل بیت میں سے جنہوں نے خود یہ کہا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جناب زہرا پاک کی ہی صرف ذاتی اولاد، اور اپنے آپ کو بھی گویا کہ اس عنوان سے الگ کرنا چاہا کہ ہم بھی اس میں داخل نہیں ہیں۔ ذرا میں وہ الفاظ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی رضا اپنے بھائی زید کو سمجھا رہے ہیں۔ علی رضا بن موسیٰ کاظم، زید بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے جناب زید، موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے جناب علی رضا۔ تو جناب زید کا بادشاہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، اور یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ جو اہل بیت کرام ہیں یہ ان کی ہستیاں اتنی بڑی، مجھے ایک جملہ کسی دانشور کا یاد آتا ہے، دشمن کی تیاری بتاتی ہے کہ تمہاری طاقت کتنی ہے۔ کسی دانشور کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، دشمن جتنی تیاریاں کر رہا ہے نا، یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ تمہیں کتنا طاقتور سمجھتا ہے۔ اگر دشمن کی تیاری کم سی ہے وہ تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، اگر اس کی تیاری بہت زیادہ ہے نا وہ تمہیں بہت زیادہ سمجھتا ہے، اسی حساب سے تیاری کر رہا ہے۔ تو اہل بیت کرام ہمیشہ اس ہر دور میں یا اس لیول پر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹکر لینے والے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت کیا ہے، ان کی قوت کیا ہے۔ یہ یزید سب سے پہلے بادشاہ تھا، وقت تھا، اور اس نے ٹکر لی جناب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ دشمن کی تیاریاں سمجھا دیتی ہیں کہ جناب کس درجے میں ہے۔ تو حضرت زید کا ٹکراؤ ہو گیا بادشاہ کے ساتھ، مامون کے ساتھ، پھر جب ٹکراؤ ہو گیا تو معاملہ تلوار تک بھی جانا تھا۔ تو اس موقع پر جناب علی رضا اپنے بھائی زید کو کہہ رہے ہیں، یہ جملہ انہی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غرہ کا یعنی سمجھا یہ رہے تھے کہ دھیان کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، جتنا بنتا ہے اتنا ہی ٹکراؤ کرنا ہے، اس سے متجاوز نہیں ہونا، یہ عنوان سمجھاتے آخر میں اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ جناب علی رضا نے اپنے بھائی کو اسی حدیث کا حوالہ دیا، غرک انہ قال ان فاطمہ احسنت فرجها فحرمها اللہ وذریتها علی النار۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھا جانا کہیں کہ رسول پاک علیہ السلام فرما گئے ہوئے ہیں کہ جناب فاطمہ اور ان کی ساری اولاد امجاد تیرے میرے سمیت اور سارے اگلے بھی سارے سمیت اللہ نے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہوا ہے۔ اس جملے سے دھوکہ نہ کھا جانا، انما ھذا لما خرج من بطنها، یہ جملہ پاک رسول پاک علیہ السلام کا صرف اسی اولاد امجاد کے لیے ہے جو جناب زہرا کے پاک بطن سے اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ لہذا ایک دم سے دلیل تو بن جاتی ہے کہ خود اہل بیت کے فرد فرید اور جن کو 12 ائمہ میں سے ایک امام ہونے کا مقام حاصل ہے جناب علی رضا، بادشاہ کو تکلیف ہوتی تھی آپ سے، بادشاہ آتا تو اس طرح کا وہ، ان کے تو پروٹوکول تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں نا، 25-30 گاڑیاں تو 40-50 گاڑیاں، ان کے تو پروٹوکول اتنے ہی ہوتے ہیں، دور حاضر کی بات کرتا ہوں۔ تو علی رضا حرم کعبہ میں آتے، علی رضا حرم نبوی میں آتے، تو ایسے ہوتا جیسے کہ طواف کعبے کا نہیں ہو رہا، ان کا ہو رہا، اتنا ہجوم عاشقاں ہوتا آپ کے ساتھ۔ تو بادشاہ کو تکلیف تھی کہ بادشاہ ہم ہیں اور بلے بلے ان کی ہے،
یہی ایک تکلیف ہوتی ہے بادشاہوں کو، پروٹوکول ہمارا ہونا چاہیے تھا پروٹوکول، ان کو اتنا زیادہ کہ طواف جیسے کعبے کا نہیں ان کا چل رہا ہے۔ پہلی بار جب مامون نے دیکھا تھا کہ جناب علی رضا حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کہا یہ بندہ کون ہے؟ ہجوم کے اندر معلوم نہ ہو سکا کہ بندہ کون ہے، بندہ کون ہے جس کے پیچھے اتنا ہجوم ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ جناب علی رضا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ خیر اتنا بڑا امام، تو کہا کہ اس بات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ تو صرف وہ اولاد امجاد مراد ہیں جو کہ جناب زہرا کے وجود اقدس سے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ لوری دلیل تو بن گئی بظاہر، یہی علی رضا، ان کے بیٹے پھر علی اور ان کے بیٹے پھر علی۔ وہ میں دوسری روایت کے الفاظ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ عن جعفر بن محمد قال كنت ببغداد فقال محمد بن مندہ هل لك في من يدخلك الى علي بن الرضا قلت نعم۔ مضمون سمجھے آپ؟ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ایک بار میں بغداد میں تھا تو بغداد میں میری ملاقات ہوئی محمد بن مندہ سے، یہ سارے بڑے لوگ ہیں، محمد بن مندہ سے میری ملاقات ہوئی تو محمد بن مندہ مجھ سے کہنے لگے کہ اہل بیت کے شہزادوں کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جانے کا پروگرام بنتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، جانا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا چلے چلتے ہیں، جناب علی رضا کے پوتے ہیں، چلے چلتے ہیں۔ تو ہم جناب علی رضا کے پوتے جناب علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو فسلمنا علیہ، سلام کیا، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہوتے ہوئے میں نے کہا، جعفر بن محمد کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا، علم گرانہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا خاندان ہے، ان سے اس حدیث کا معنی پوچھتے ہیں، ان سے اس حدیث کا معنی پوچھتے ہیں جو حضور نے فرمائی ہوئی ہے۔ فقلت له حدیثا ان فاطمہ احصنت فرجها عام او خاص، میں نے پوچھا یہ کہ یہ جو حضور یہ جو حدیث ہے جناب فاطمہ کی اولاد کو اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا، جنت میں داخل کر دیا جناب فاطمہ کی وجہ سے، تو یہ حدیث عام ہے، ساری اولاد، ان کی بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، یوں عام ہے یا خاص اسی اولاد کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو جناب کے وجود اقدس سے اللہ نے پیدا فرمائی؟ جناب علی بن علی رضا کہنے لگے خاص، یہ خاص ہے صرف ادھر جناب حسنین کریمین اور جناب فاطمہ کی اولاد کے ساتھ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے۔ یہ دو روایات ہیں کہ جن کو دیکھ کر محدثین کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ لگتا ایسے ہے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے کہ اولاد فاطمہ جنت میں ہے، یہ صرف وہی جو آپ کی ذاتی اولاد ہے وہ جنت میں ہے، جو ماں باپ ان کی نسلیں، یہ حدیث ان سب کے لیے نہیں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ رقم فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زرقانی جیسے محدث، قسطلانی جیسے محدث، وہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، جناب فاطمہ کی ذاتی اولاد بھی مراد ہے اور قیامت کی صبح تک سارے سادات مراد۔ ایک بہت بڑا مسئلہ، مشکل مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں دور حاضر میں سادات کرام کے حالات بھی بڑے اچھے بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں، سادات کرام کی حالات بھی اچھے نہیں بھی ہیں، پریشان کن بھی ہیں، اور ادھر سے حدیث پاک یہ کہے کہ اولاد فاطمہ ساری جنت میں ہے، اور بھائی یہ اتنا آسان عنوان نہیں ہے، توجہ والا عنوان ہے، سمجھنے والا عنوان ہے، اتنا آسان عنوان نہیں ہے، چونکہ آیا ہوا ہے، اور مجھے ویسے بھی شوق ہوتا ہے مجھے کہیں علم کی بات ملے تو میں خود بھی سمجھوں، لیکن صرف اسی حد تک رہتا ہوں جو میرے بارے میں ہو، جو بات میرے بارے سے باہر نکل جائے چپ کر جاتا ہوتا ہوں۔ یہ چونکہ پڑھا ہے، اچھا لگا ہے، علمی ابحاث ہیں، دلائل کا ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، نتیجہ موجود ہے، اس لیے مجھے کہنا آسان لگا۔ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے اور درجوں میں اضافہ فرمایا علامہ فیضی کے، انہوں نے اچھی بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ساری اولاد امجاد مراد ہے، دور حاضر کے سادات بھی، پرلے سادات بھی، ان کے اگلے سادات بھی۔ ایک دم سے دماغ میں خیال تو آیا ہے کہ یہ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں سادات کرام کے، تو پھر وہ صرف اس لیے کہ چونکہ جناب زہرا کی اولاد ہے تو گئے جنت میں، تو ان کے لیے وہ شریعت کا قانون نہیں ہے، تکلیف ان کے لیے نہیں ہے، مکلف ہونا ان کے لیے نہیں ہے، وہ خیالات تو سارے فوراً آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم تھوڑے دیر کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج اس حدیث کو تسلی سے سمجھیے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اولاد اس میں داخل ہیں؟ دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ جہاں تک جناب حسن اور حسین پاک کا تعلق ہے تو ان کو تو ایک الگ درجے میں رکھتے ہوئے، ایک الگ مقام دیتے ہوئے حضور نے ویسے ہی فرما دیا ہوا ہے کہ یہ تو جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ ان کا فیصلہ تو ایک الگ درجے میں رکھتے ہوئے ایک الگ فائل تیار ہو چکے، یہ جنتیوں کے سردار ہیں، لہذا ان کا تو عنوان ہی الگ ہو گیا۔ ان کو اس حدیث میں داخل کرنے کا، اس میں جناب زہرا پاک کی خاص امتیازی حیثیت کیا ہوئی کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے جنت میں جائیں؟ ان کے بچوں کو الگ درجہ دیتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہوا ہے، جیسے زہرا یعنی ان شہزادوں کی ماں ایک مستقل حیثیت میں
جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو اس شہزادی کونین کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی مقام یہ ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ جب سرداریاں پہلے بٹی جا چکی ہیں تو پھر اس حدیث کی وجہ سے کہنا کہ یہ ہی صرف جنت والوں میں داخل ہے اور نہیں، کہتے پھر یہ خصوصی امتیاز تو پھر نہ ہوا۔ اس حدیث میں تو خصوصی حیثیت بیان کی جا رہی ہے جناب زہرا کی، خاص امتیازی شان کہ ان کی طہارت نفسی کی وجہ سے ان کی اولادوں کو جنت۔ تو وہ تو ویسے ہی خود ہی اللہ کی عطائے کریمانہ سے الگ انعام اور الگ تقسیم کے ماتحت وہ جنتوں کے سردار ہو چکے، تو اس حدیث کی وجہ سے ان کو کیا فیض ہوا؟ اچھا، یہ حدیث مجھے پتہ ہے کہ کس کو درجہ کی دلیل بنی، یعنی اپنے عنوان پر بہت واضح طور پر کسی کو سمجھ آ بھی سکتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب میں اس سے واضح دلیل آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے واضح دلیل، اور وہی اس وقت سب سے واضح دلیل ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس عنوان پر کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بڑی پاک دامن ہیں، ان کی پاک دامنی کی برکت سے رب کائنات نے انہیں بھی ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر دیا ہوا ہے، مراد ساری اولادیں ہیں۔ اس پر واضح ترین حدیث اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جناب فاطمہ کا اس میں گرامی ہے فاطمہ، فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لأن اللہ فاطمها ومحبیها عن النار۔ بالکل واضح ترین الفاظ، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئے۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، فاطم، فطیم کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، تو اللہ نے فاطمہ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہوا ہے، دوزخ سے الگ کر دیا ہوا ہے، ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا ہوا ہے۔ تو محدثین نے کہا اوے جناب فاطمہ کی خصوصی امتیازی حیثیت کا حال تو یہاں ہے جو آپ کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے نہیں بھی ہیں، جو آپ کی نسل پاک سے نہیں بھی ہیں، ویسے ہی باہر سے ہیں جیسے ہم امتی لوگ، تو وہ بھی اگر شہزادی کونین سے پیار کریں گے تو اللہ نے تو ان کی وجہ سے انہیں بھی دوزخ سے بچا لیا ہے، تو اپنے خون کا حال پھر کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ میرے وجود میں جناب زہرا پاک کا پاک خون نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا پاک خون نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہو سکتا ہے محبت کر لیتے ہیں۔ تو وہ اتنی اونچی ہستی ہیں کہ ان سے کوئی پیار ہی کر لے، ان کی غلامی ہی میں آ جائے، کوئی ان کی ادب ہی میں آ جائے، کوئی ان کی تعظیم ہی میں آ جائے، کوئی ان کے نام پر نظریں ہی جھکا لے، کوئی اپنا سر ہی جھکا لے، سرکار کی شہزادی کونین ہے، صرف اتنا ہی کر لے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ نے دوزخ سے بچا لیا ہوا ہے، حالانکہ رگوں میں خون نہیں ہے۔ تو محدثین نے کہا پھر سمجھو نا کہ جو زہرا کے بچے ہیں جن کی رگوں میں جناب زہرا کا خون مبارک ہے، جناب رسول اللہ علیہ السلام کا خون مبارک ہے، اگر گھر سے باہر والوں کو، بیگانوں کو صرف تعلق محبت کی بنیاد پر جنت دی جا رہی ہے، تو جن کی رگوں میں خون ہے ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ بہت قوی دلیل ہوئی، طبیعت راضی بازی ہوئی، ایک انبساط پیدا ہوا۔ مجھے پتا ہے کچھ باتیں ابھی ہیں، کچھ باتیں بھی کہنے والی ہیں، میں کہتا ہوں وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ جتنا بھی ہے اس حدیث کو اچھے طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اشارہ دیتا ہوں، پھر ان محدثین نے اشارہ بھی دیا، انہوں نے اشارہ بھی دیا، یہ تو بات ہی بڑے اونچے خاندان اور ان کے شہزادوں اور ان کے بچوں کی ہے، یہاں تو ہم یوں بھی دیکھتے ہیں جی، کیوں دیکھتے ہیں جی، جو رسول اللہ فرما کر گئے ہیں ایک بندے نے ایک کم 100 قتل کیے، پھر توبہ کا راستہ ڈھونڈا تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں توبہ، اسے بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا اپنے دور کے راہب سے، اس نے کہا ہاں توبہ کا راستہ ہے لیکن اپنی بستی چھوڑ کر کے اللہ والوں کی بستی میں جانا پڑے گا۔ تو بندہ راستے ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ کہا 100 بندوں کا قاتل، سیدوں نہیں، یہ پہلی امت کا واقعہ ہے، یہ سید نہیں تھے، وہ جو 100 علماء تھے اولیاء تھے، سید نہیں تھے، 100 بندوں کا قاتل چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر وہ صرف راستے میں سفر ہی طے کرے، ابھی پہنچے بھی نہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی، راستے میں فوت ہو گیا تھا، نہ سید جن کی طرف جا رہا ہے، اور ہے بھی کتنا 100 بندوں کا قاتل، صرف چل پڑا راستے میں۔ بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا جب فوت ہو گیا تھا تو فرشتے دونوں طرف والے آ گئے تھے، جنت والا بھی اور دوزخ والے بھی، ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔
ایک اور فرشتہ آ گیا، جگہ ناپ لو، جس کا جتنا تو وہ لے جائیں۔ حضور پاک نے اس پر بھی تبصرہ کیا، جب جو جگہ اصل میں وہ بندہ ابھی اپنے گھر ہی سے قریب تھا، گناہوں کی دنیا ہی سے قریب تھا، ادھر سے دور تھا، رب کائنات نے زمین کو حکم دیا ادھر سے پھیل جا ادھر سے سکڑ جا، تاکہ جب ناپا جائے تو یہ اللہ والوں سے قریب نکلے۔ اتنے اہتمام، بات کوئی آگے بڑھی ہے، کوئی روشنی نصیب ہوئی ہے، توجہ آگے ہوئی ہے۔ اور پھر پچھلی بار میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ کتے جنت جان محمد سنگ چنگیاں دے رل کے، یہ سادات کرام ہیں، کہاں کتا اولیاء کے پاس بیٹھا رہا تو بس اسی لیے، اور کہاں سادات کرام، یہاں تو یہ لفظ بطور مثال بھی کہنا ڈر لگتا ہے ایمان کا، تو ان کے لیے اللہ پاک ایسا اہتمام نہیں فرمائے گا۔ اچھا، قدیم زمانوں میں ہمارے جو بڑے اکابر تھے انہوں نے کچھ واقعات بھی ہیں نقل بند کی ہے، ان میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور محدث بھی کوئی عام نہیں ہے، علامہ سمہودی، جن کی شان یہ ہے کہ ایک ایک حدیث سے 200 مسئلے حاصل کرنے والا محدث، علامہ سخاوی، علامہ سمہودی، ان دو بزرگوں کے حوالے سے، یعنی ان کی کتابوں کے حوالے سے میں دو مختصر آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا۔ جناب علی بن عیسیٰ یہ بہت بڑے وزیر ہیں، اپنے دور کے بادشاہ کے وزیر تھے، تو اللہ یہ بہت متقی آدمی تھا یہ وزیر، بعض وزیر متقی، تقویدار، سخاوت میں ان کا ایک نام تھا، تو یہ ہر سال جب رمضان ہوتا تو بہت سخاوت کرتے، ان میں سادات کرام کو بھی دعوت دیتے۔ تو جناب علی خود کہتے ہیں، وزیر خود کہتے ہیں کہ میرے پاس امام باقر کی اولاد میں سے ایک سید بڑا آتا ہوتا تھا، تو میں اس کو اسپیشل باقی سارا پورا مہینہ راشن کھانا شانہ دے کر ضیافت کر کے ان کو اسپیشل میں جناب موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے 5000 درہم سالانہ دیتا ہوتا تھا۔ کئی زمانے میرے گزر گئے۔ ایک بار میں سردیوں میں سفر طے کر رہا تھا تو اسی سید زادے کو دیکھا، امام موسیٰ کاظم کی نسل سے، تو میں نے دیکھا کہ شراب پی ہوئی ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے، گرے ہوئے ہیں، جھاگ منہ سے نکل رہی ہے۔ مجھے بڑا افسوس لگا، میں اس بندے کو دیتا رہا ہوں پیسے۔ یہ ہے کہ سادات گناہگاروں تو کیا کہا جائے، اس بندے کو پیسے دیتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بس اب کہ نہیں، ختم، رمضان آ گیا، میں نے پھر حسب حال ضیافت کی، لوگ میرے پاس آئے، وہ سید صاحب بھی آ گئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد والے، اور آ کر کے کہا کہ ہاں بھئی ہمارا وہ نذرانہ کدھر ہے؟ میں سخت بولا، میں نے کہا کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت نہیں تو کوئی آپ کا نذرانہ نہیں، میں آپ کو اس لیے پیسے دیتا ہوں کہ شراب نوشی میں جا کر اڑا دو۔ جو مجھ سے اس وقت 2-4 جملے تلخ ہو سکتے تھے میں نے بول دیے، وہ چلے گئے، میں نے نہ دیا، وہ چلے گئے۔ تو جناب علی کہتے ہیں کہ اسی رات ایسا ہو گیا، اللہ پاک نے یہ منظر دکھایا کہ رسول اللہ علیہ السلام ہے، ہجوم ہے لوگوں کا آسے پاسے، تو میں بھی ادھر سے آ رہا ہوں، جب میں آیا تو حضور مجھے دیکھا، چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر۔ میں نے آگے سے آ کر عرض کیا، حضور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی اولاد کا نوکر ہوں، ان کی خدمتیں کرتا ہوں، ان کو تحفے تحائف دیتا ہوں، تو یا رسول اللہ میں درود و سلام بھی آپ پر بہت پیش کرتا ہوں، تو آپ نے روئے تابہ پھیرا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے دین والا واقعہ فرما دیا، ہمارے بچوں میں سے کسی بچے کو آیتوں نے دھتکارا ہے کہ نہیں دھتکارا ہے؟ ہمارے بچوں میں سے کسی بچے کو دھتکارا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے جو پتا تھا، حضور میں نے ان کو شراب کی حالت میں دیکھا، ویسا کر رہے تھے، تو میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آئندہ یہ پیسہ معصیت کے اندر نہ گزاریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ کنتا تعطیہ ذلک لاجلہ او لاجلی، اسے جو تو دیتا تھا تو اس کی وجہ سے دیتا تھا یا میری وجہ سے دیتا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، اس کی وجہ سے یا میری وجہ سے؟ میں نے کہا حضور آپ کی وجہ سے۔ کہا سرکار میں تو آپ کی وجہ سے دیتا تھا، تو فرمایا جب میری وجہ سے دیتے تھے تو میری وجہ سے اس کا عیب کیوں نہیں چھپایا؟ جب وجہ تو میں تھی تو میری وجہ سے اس کا عیب کیوں نہیں چھپایا؟ میں نے کہا حضور بات سمجھ آ گئی ہے، آنکھ کھلی، میں نے اپنے کارندے پہ جو ہے فٹافٹ کرو وہ شاہ جی کو بلا کے لاؤ، ڈھونڈا گیا، مل گئے، تشریف لائے، عزت اکرام تکریم۔ میں نے کہا آپ 10,000 دو، وہ خوش ہو کے 10,000 کی درہم لیے تو جانے لگے نا، تو دروازے پر رک گئے، پھر واپس آ گئے، کہنے لگے وزیرہ یہ گل کی ہے، دن کل تو 5,000 دینے سے وہ باتیں کر رہا تھا اور آج 10,000 کا۔ سادات اکرام آپ تشریف لے جائیں، بس جو میں نے بس آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کہا نہیں، قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں نہیں جاتا، مجھے بتا پہلے ماجرا کیا ہوا۔ جناب علی کہتے ہیں میں نے وہ ساری کہانی جو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کے حوالے سے دیکھی تھی میں نے بیان کر دی کہ میں یہ واقعہ ہوا، تو حضور نے کہا کہ میری وجہ سے تو اس کی عیب کیوں نہیں چھپاتا؟ حضور بھی تو حضور ہے نا، پھر
کہاں تک نظر رکھتے ہیں رسول پاک علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعہ اس نہج پر پہنچے گا تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. وہ سید ادھر ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں وہ حرکت، وہ گناہ، وہ معصیت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے نانا کو تیرے ساتھ یہ کلام کرنا پڑا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جس وجہ سے یہ باتیں کرنی پڑی ہیں وجہ میں بنا ہوں، اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. سمجھ آئی ہے کہ بد عملی بری چیز ہے، بد عملی بری چیز ہے. اور پھر میں کیوں نہ جملہ پھر آپ کے لیے بولوں، اپنے استاد گرامی کا تربیت والا جملہ. اگر رسول اللہ علیہ السلام نے تمہاری شفاعت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو رلتا چھوڑ دینا ہے، ان کی نہیں کرنی ہے. حالانکہ سادات بڑے 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 آج تک میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، کائنات میں جب بھی کبھی بڑا انقلاب آیا ہے تو حضور کے شہزادوں میں سے کسی شہزادے کی وجہ سے آیا ہے یا ان کے غلاموں میں سے کسی غلام کی وجہ سے آیا ہے. بغداد سے لے کر خواجہ غریب نواز تک چلے جاؤ، یہ سب حضور کی آل کے بڑے بڑے درخشندہ آفتاب و مہتاب ہیں. میں ایک اور کہانی آپ کے سامنے مختصر ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ عنوان معید ہو رہا ہے. خواجہ جنید بغدادی کی بات میں نے آپ کو پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار کہی تھی. اگر ہم سب حضور کی نظر میں ہیں، ہر وقت ہم نے کیا کیا حضور دیکھ رہے ہیں، تو سرکار کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا جا رہا ہے، یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اچھا، میں یہ واقعہ امام تقی الدین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب بن یوسف نے مجھے کہا کہ یہ 817 ہجری میں حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گیا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میری علامہ فاسی سے ملاقات ہو گئی. یہ سارے بڑے بڑے محدث ہیں، علامہ فاسی سے میری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ سیدوں میں سے کچھ سادات ایسے تھے کہ جن کے عقیدے میں نرم درجے کی جھول تھی، وہ اہل سنت کی مخالفت کرتے تھے تو میں ان سے نفرت رکھتا تھا. تو آج جب 1817 ہجری کے اندر جب میں روضہ اقدس کے سامنے مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو آپ نے میرا نام لے کر مجھے فرمایا کیا بات ہے ہمارے فلانے بچے کے ساتھ وہ آئے کر نفرت کر رہا ہے، کیا وجہ کوئی ہمارے فلانے بیٹے کے ساتھ آج کل تو نفرت کرتا ہے. تو میں نے کہا حضور ان کا عقیدہ تھوڑا سا اہل سنت سے الگ ہو گیا ہے، اس لیے تو رسول پاک علیہ السلام نے میری توجہ ایک شرعی مسئلے کی طرف دلائی اور آپ نے فرمایا کہ الیس الولد العاق یلحق بالنسب، کیا جو نافرمان بچہ ہوتا ہے اس کا اپنے باپ سے نسب ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ میں نے کہا حضور رہتا ہے. میں کہا حضور نسب تو باقی رہتا ہے تو کہا پھر اس کا بھی نسب ہمارے ساتھ ابھی سلامت ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جلدی سے میں نے الفاظ شارٹ کیے، مختصر کیے. لہذا جہاں تک سادات کرام کا تعلق ہے، اچھا وہ جو بات تھی کہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کہہ رہے تھے دھوکہ نہ کھا جانا، وہ صرف وہی اولاد مراد تھی، وہ کیا تھی؟ علامہ زرقانی کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کے شہزادے ہیں، خود سرکار دو عالم کا اس طرح کے معاملات پر کیا کہو گے؟ حضور رحمت عالم بھی بڑی بڑی عظمتیں سمیٹنے کے باوجود تواضع میں کس قدر اپنے آپ کو میں کیا لفظ بولوں یوں محسوس کرواتے ہوتے تھے کہ جیسے کہ نہیں میں بہت ڈرا ہوں، کوئی لفظ نہیں مل رہا مجھے. مثلا یہ حضور کا فرمان کہ جنت میں ایک مقام ہے، اللہ نے ایک ہی بندے کو دینا ہے، لگتا ہے کہ وہ میں ہوں، لگتا ہے کیا فائنل ہے کہ وہ آپ ہیں. تو یہ عرض کرنا کہ یہ فرمانا کہ لگتا ہے کہ وہ میں ہوں، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے. تو علامہ زرقانی کہتے ہیں کہ علی، جناب علی کا اور جناب موسیٰ کاظم کے صاحبزادے علی رضا کا اور پوتے علی کا یہ کہنا کہ وہ صرف وہی اولادی دھوکے میں نہ پڑنا، یہ سمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عظمتیں ہمارے لیے ہیں لیکن ان عظمتوں کی بنیاد پر گناہ کریں یہ تو ہمارا حق نہیں ہے نا. ان عظمتوں کو جیسے کہ صحابہ ہیں، سب جتنے صحابہ ہیں، خاص کر کے عاشرہ مبشرہ، جناب ابو بکر ان میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، عمر اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، پھر بھی جب مصلی پر ان کی ازواج فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد ہمیں ان کے مصلوں سے آوازانے کی آوازیں آتی ہوتی تھی، ایسے لگتا جیسے ابو بکر کے سینے میں ہنڈیاں اوپر رہی ہے، اتنا روتے ہوتے تھے، حالانکہ جنتی ہونے والوں کے سر خیل ہے. تو مقام مل جانا اس کا تقاضا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم گناہ شروع کر دیں. وہ بھائی کو یہ سمجھا رہے تھے بطور تواضع، بطور عاجزی کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا مقام حضور نے فرمایا ہوا ہے، لیکن اس کا پھر چلو یہ لفظ ادھر کے ہے، ناجائز فائدہ تو نہیں نہ اٹھانا چاہیے ہمیں، یہ لفظ ادھر ہی اٹھا کر ادھر ہی پھینک دو. میں کتنا محتاط ہو سکتا مجھے نہیں پتا، ڈر لگتا ہے، بڑا خاندان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا آج ہم نے اس حدیث کو تسلی سے سمجھنے کا اہتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی صاحبزادی والا شان کو ان کی پاک دامنی کی برکت سے انہیں بھی اور ان کی اولاد امجاد کو بھی دوزخ سے محفوظ کر دیا ہوا ہے۔ سادات پورا اہتمام کریں تقوی کا، طہارت کا، بندگی کا، رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی سے بچیں، پورا اہتمام کریں، اور آپ لوگ پورا اہتمام کریں۔ جیسے ماں اگر گناہگار بھی ہو جائے تو ان کی خدمت ہم نے تو کرنی ہی کرنی ہے نا، کیا کریں؟ ماں بے نماز ہے تو چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، تو جو تقدس معابی ماں کے لیے برداشت کر ہی لیتے ہو، وہی تقدس معابی اس پاک خون کے لیے برداشت کرنے پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا